شہزاد بھٹی کو یہ بات پتہ چلی کہ دبئی کے اندر رہنا میرے لیے اب تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، برازیل سے ہوتا ہوا میکسیکو جاتا ہے۔ کافی ٹائم سے انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ کوشش کر رہی تھی، اور لارنس بشنوئی اپنے بندے بھیجتا ہے شہزاد بھٹی کو مروانے کے لیے۔ اس کے بندے وہاں پہ جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں، ایجنسیز کوشش کر رہی ہوتی ہے شہزاد بھٹی کو زندہ یا مردہ اس کو پکڑا جائے۔ آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ آیا، اس میں اس نے رول پلے کیا۔ پھر یہ جو بچی والا مسئلہ آیا، اس نے رول پلے کیا۔ تو شہزاد بھٹی اس میں پیش رہا ہے۔ شہزاد بھٹی کو انڈیا نے مروا دیا ہے، یا شہزاد بھٹی کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ چھاپا پڑا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہوا ہے کہ شہزاد بھٹی جو ہے وہ نہ کوئی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں؟ آخر شہزاد بھٹی ہیں کہاں پر؟ عثمان بھائی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ شہزاد بھٹی کے اوپر انڈیا کیوں اٹیک کروا رہا ہے؟ اچھا، شہزاد بھٹی کے بارے میں پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ شہزاد بھٹی کو مروا دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ شہزاد بھٹی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ صبح سے یہ پینک والی سچویشن چل رہی ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ تھا کیا۔ شہزاد بھٹی نے روزر سندھو کے گھر کے اوپر گرینیڈ اٹیک کروایا تھا، جو کہ ہندوستان میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ حجاب والا معاملہ آیا تھا، جس میں انڈیا کے ایک سی ایم ہے بہار کے نتیش کمار، انہوں نے ایک بچی کا حجاب کھینچا تھا۔ اس کے بعد شہزاد بھٹی نے بولا تھا معافی مانگ لو، اگر معافی نہیں مانگو گے تو ذمہ دار خود ہوگے۔ پھر کافی ٹائم سے انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ کوشش کر رہی تھیں۔ اسی سلسلے میں جب شہزاد بھٹی کو یہ بات پتہ چلی کہ دبئی کے اندر رہنا میرے لیے اب تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، تو شہزاد بھٹی کیا کرتا ہے، دبئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ برازیل سے ہوتا ہوا میکسیکو جاتا ہے۔ جب وہ برازیل میں تھا، میرا اس سے کانٹیکٹ ہوا تو اس نے مجھے بتایا تھا میں ابھی برازیل میں ہوں اور میں آگے میکسیکو جا رہا ہوں۔ پھر میکسیکو میں جا کے وہاں پہ کچھ ٹائم وہ سپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر لارنس بشنوئی کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور لارنس بشنوئی اپنے بندے بھیجتا ہے شہزاد بھٹی کو مروانے کے لیے۔ اس کے بندے وہاں پہ جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ شہزاد بھٹی کیا کرتا ہے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جو ٹائم انہوں نے دیا ہوتا ہے صبح کا ٹائم 7 بجے کا، شہزاد بھٹی آدھا گھنٹے پہلے وہاں پہ چلا جاتا ہے، جا کے ویڈیو بھی بناتا ہے کہ بھئی میں یہاں پہ آ گیا ہوں، لارنس بشنوئی نے جس کو بھیجنا ہے بھیج دے۔ خیر یہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس دوران انڈیا میں چونکہ کچھ کارروائیاں شہزاد بھٹی کرتا ہے، پھر نتیش کمار جو ہے ان کو پھر 100 کمانڈوز دیے جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ اب اس کا اتنا اثر و رسوخ وہاں پہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ متھن والا معاملہ آپ دیکھ لیں، متھن کے ساتھ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے اور شہزاد بھٹی اور فرق کھوکر نے مل کے کوئی کارروائی کی ہے، اس کا بازو بھی توڑا تھا۔ اس کے بعد متھن نے بھی معافی مانگ لی، وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہندوستان کی ایجنسیز ہیں وہ شہزاد بھٹی کو ٹریٹ کر رہی ہیں ایز اے گینگسٹر، پاکستانی گینگسٹر کا، جس طرح ہم لوگ یہاں پہ لارنس بشنوئی کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ لارنس بشنوئی چونکہ وہاں پہ جیل کے اندر ہی ہے، اس لیے سیف اینڈ ساؤنڈ چیزیں ہو رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کافی ٹائم سے ایجنسیز کوشش کر رہی ہوتی ہے شہزاد بھٹی کو زندہ یا مردہ اس کو پکڑا جائے، اور اسی سلسلے میں اس کے بعد لیٹر وغیرہ لکھے جاتے ہیں میکسیکو گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے جو کہ شہزاد بھٹی کے گھر پہ اٹیک کر کے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن شہزاد بھٹی کو یہ خبر پہلے ہی مل جاتی ہے، شہزاد بھٹی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزاد بھٹی سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، ہاں اس کے موبائلز بند ہیں، اس نے اپنے نمبر چینج کر لیے ہیں۔ اب وہ نیا جو اپنا ٹھکانہ ہے وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن شہزاد بھٹی کے بارے میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ گرفتاری ہوگی یا پھر اس کو مار دیا گیا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو کیا تھا شہزاد بھٹی کا، میں نے اس سے کہا بھی تھا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جس دن مرو گے تو آپ انڈیا کی گولی سے مرو گے۔ تو آگے انہوں نے بولا زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہندوستان اس لیے تنگ ہے کہ شہزاد بھٹی بار بار آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ آیا، اس میں اس نے رول پلے کیا۔ پھر یہ جو بچی والا مسئلہ آیا، اس نے رول پلے کیا۔ تو جو بھی اس ٹائم پہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایشو آتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو، تو شہزاد بھٹی اس میں پیش رہا ہے۔ اس کے نیٹ ورکس ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اور ابھی نہیں، مجھے ایک بات سمجھائیں آپ کہ بھائی کیا شہزاد بھٹی اتنا بڑا گینگسٹر ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ تو اسے گینگسٹر نہیں بولیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جن چیزوں کی وجہ سے اس کو پبلسٹی ملی ہے یا ہم لوگ جاننے لگے وہ اسلام کے میٹرز ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیسز ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیسز بھی ہیں، آئی تھنک ایک 302 بھی ہے، مجھے اس بات کا کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ اس کے پرسنل میٹر ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لنک نہیں ہے۔ لیکن جب سے اس نے اسلام کے لیے کام کرنا سٹارٹ کیا ہے تب سے لوگ اس کو جاننا شروع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے شہزاد بھٹی کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وہاں پر اٹیک کروانا اور یہ سارے معاملات کرنا، جیسے کہ وہ ایک وہاں پر ویڈیوز میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ان کے گھر میں گرنیڈ پھینکوایا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اور انڈیا کے کچھ چلو جو تھوڑے بہت سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی اس بندے نے خراب کر دیے؟ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان سے تو وہ آلریڈی گیا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ اپنی اون پہ، مجھے یہ بتائیں روزر سندھو کے گھر پہ جو گرنیڈ اٹیک ہوا ہے، کیا کسی نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے؟
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی تھی، خانہ کعبہ کے اوپر ایک ناپاک جانور کو بٹھا کے اس نے پکچر لگائی ہے، وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے۔ تو بات یہ ساری کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ کیا ہندوستان کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کیوں بے حرمتی کر رہے ہو، تم کیوں خانہ کعبہ کی تصویر لگا رہے ہو؟ دیکھو ہندوستان کے اندر بھی تو مسلمان ہیں نا جو اس چیز پہ ایکشن لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز پہ ایکشن نہیں لیا، تو پھر مجبوراً اس کو ایکشن لینا پڑا۔ پھر اس نے وہاں پہ گرنیڈ اٹیک کروایا اور ساتھ ساتھ اس نے وہاں پہ نا وہ ویڈیو بھی بنوائی تھی ساتھ ساتھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہندوستان والے مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئے، تو چلیں کم سے کم یہ تو آ گیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ اسلام کا معاملہ تھا، وہ پاکستان کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر وہ پاکستان کا معاملہ ہوتا بول سکتے تھے، لیکن اس معاملے کا دور دور سے پاکستان سے کوئی لنک نہیں تھا، وہ ٹوٹلی اسلام کا معاملہ تھا اور یہ ایک وارننگ تھی ان کے لیے۔ ابھی شہزاد بھٹی کہاں پر ہے؟ دیکھیں شہزاد بھٹی ادھر ہی موجود ہے، اسی میکسیکو میں ہی موجود ہے۔ اچھا، ہاں، اس کو کافی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں، لیکن ابھی تک شہزاد بھٹی ان کے ہاتھ گرفتار نہیں کون ہے۔ کر رہا ہے اور کس کی ماں پہ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہندوستان کی جو ایجنسیز ہیں اچھا، ان کی وہاں پہ کر رہی ہے، اس میں میکسیکو پولیس بھی انوالو ہے، ہندوستان کی اپنی ایجنسیز بھی انوالو ہے، جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک انٹرپول کا سسٹم ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ہاں اس کے ذریعے وہ کوشش کریں کہ کسی طرح یا تو مار دیا جائے، وہ اس کو پکڑ نہیں رہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو مار دو، اچھا، کوشش ان کی، ہاں ان کی مارنے کی کوشش ہے، لیکن شہزاد بھٹی ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اللہ کرے کہ مزید بھی ان کے ہاتھ میں نہ ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جب شہزاد بھٹی سے بات بھی کی تھی، اس نے یہی بات، ہمیں بھی یہی بات کی تھی کہ جب تک جو ہے وہ زندگی ہے تب تک تو جئیں گے، نہیں تو میں اسلام کے بارے میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پر جہاں پر وہ ابھی رہ رہے ہیں، تو پھر کیا پاکستان اس کے اوپر کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے انہوں نے وہ کر دیا؟ نہیں، پاکستان کے ساتھ یہ میٹر نہیں بنتا، اور یہ اس کا شہزاد بھٹی کے پرسنل معاملات ہیں جو کہ اس نے انڈیا کے ساتھ کیے، اور وہ بھی جو بھی اسلام کے معاملات تھے آپ لوگوں کے سامنے۔ میری جب لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، بلکہ میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے یہ بات بار بار میں بول رہا تھا، ابھی کچھ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں نے یہ بات بولی، پاکستانی گورنمنٹ سے میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ شہزاد بھٹی کو پاکستان بلایا جائے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور میں نے یہ بھی بول دیا تھا کہ شہزاد بھٹی مرے گا تو انڈیا کی گولی سے مرے گا۔ یہ بات میں نے شہزاد بھٹی کو بھی بولی تھی، اس نے آگے سے مسکرا دیا تھا اور اس نے بولا جی جو زندگی میں لکھی ہوئی زندگی موت کوئی مسئلہ نہیں ہے، مریں گے تو ایک دن مار ہی جائیں گے۔ کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ کہ شہزاد بھٹی کو کافی تھریٹس تھے، اور یہ کافی ٹائم سے اس نے دبئی بھی اسی لیے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد یہاں پہ بھی اس کو تھریٹ تھے۔ لاسٹ میں ہماری بات ہوئی، میں نے اسے بولا بھی کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ ایریا چھوڑ دو، لیکن وہ اپنی بات پہ ضد میں تھا، وہ بول رہا تھا میں نے مرنا ہے جب تک میری لکھی ہوئی ہے، میری لکھی ہوئی ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ یہ ایریا چھوڑ دو، آپ یہاں سے چلے جاؤ، کہیں اور آپ موو کر جاؤ، لیکن اس نے ہماری بات نہیں سنی، وہ وہیں پہ رہا۔ پھر لارنس بشنوئی والا مسئلہ آ گیا، لارنس بشنوئی نے بھی اپنی کوشش کی، کچھ نہیں کر سکا۔ ابھی ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے ڈائریکٹ کوشش کی ہے اس دفعہ، اور میں سمپل یہ کہوں گا کہ شہزاد بھٹی کی جان کو ڈیفینیٹلی خطرہ ہے، خطرہ رہے گا، اور وہ اب پوری دنیا میں کہیں بھی رہے، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ انڈیا سے پنگا لیا ہے، ہندوستان کی ایجنسی سے پنگا لیا ہے۔ ہندوستان کی ایجنسیز بھی اتنی چھوٹی ایجنسیز نہیں ہیں، وہ کافی ٹائم سے، آج تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا شہزاد بھٹی کے پیچھے وہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کو ابھی اس دفعہ موقع مل گیا۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح شہزاد بھٹی کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی بندہ بھی اسلام کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ جہاں پر ابھی شہزاد بھٹی رہ رہا ہے، کون سی کنٹری کی بات کر رہے تھے آپ؟ میکسیکو۔ اچھا، وہاں پر جو رہ رہا ہے، تو کیا اس کے پاس کوئی وہاں پر کوئی نیشنلٹی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز؟ شہزاد بھٹی کے پاس نیشنلٹی تو خیر نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ شہزاد بھٹی تھوڑا ٹائم ہوا، تقریباً سال ہوئے وہ وہاں پہ گیا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہاں پر میکسیکو میں جو ہے وہ جرائم تو زیادہ ہیں۔ سر میکسیکو میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے، ہندوستان کا یہاں پہ ہاتھ پڑ چکا ہے، وہاں پہ ان کا ہاتھ پڑتا ہے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مار دیا گیا، یا پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ شہزاد بھٹی کو گرفتار کر دیا گیا ہے، اس چیز میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ کچھ ٹائم تک وہ سامنے بھی آ جائے گا، ساری چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کانٹیکٹ نمبر بند آ رہے ہیں، ہماری بھی جو بات ہوئی ہے ایک اور نمبر سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہمارا بھی اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے۔ جب وہ جائے گا اپنے نمبر اوپن کرے گا تو پھر ہی ہمارا کانٹیکٹ ہو پائے گا۔ یار بات پتہ ہے کیا ہے، میں اینڈ پہ یہی بات بولوں گا کہ اسلام کی بات آئی جب بھی، میں ان دنوں دیکھ رہا ہوں کافی ٹائم سے، آج 2-3 سال ہو گئے، تو شہزاد بھٹی نے بالکل ڈیفینیٹلی آواز اٹھائی ہے، اس چیز پہ ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، چاہے روزر سندھو والا واقعہ ہو،
چاہے کسی قسم کا بھی کوئی واقعہ ہو، جب مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے تنگ کرتے ہیں، ہندو بڑے اچھے لوگ ہیں، سکھ بڑے اچھے لوگ ہیں، تمام کمیونٹیز جو مائنورٹیز ہیں ہندوستان کے اندر بہت اچھی ہیں، لیکن چند انتشار پسند ٹولہ ہوتا ہے وہاں پہ جس نے یہ سب کچھ کیا، الیکشن کے لیے کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، بابری مسجد آپ دیکھ لیں، عبادت گاہوں کو شہید کیا. یہ جو ٹولہ ہے جو کہ سیاست کرتا ہے اور اپنے ووٹ کی خاطر جب بھی مسئلہ آتا ہے کبھی پاکستان پہ بھونکنا سٹارٹ کر دیتا ہے، کبھی اسلام پہ بھونکنا سٹارٹ کر دیتا ہے. پاکستانی آرمی پہ ہاں میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھا یہ شہزاد بھٹی نے سٹیپ کیا ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جس طرح چیزوں کو ڈیفینڈ کیا ہے، میں کہوں گا کہ شاید اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو اس چیز کا ریگریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام پہ مرنا یا شہادت لینا یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا رتبہ ہے. اور یہی بات اس نے لاسٹ ٹائم جب ہماری ہوئی تھی ہمیں بولی تھی کہ میں مر بھی جاؤں اسلام کی خاطر مجھے مسئلہ نہیں ہے، جب تک لکھی ہوئی ہے تو میری لکھی ہوئی ہے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، ایک نہتہ بندہ، میں اس کو نہتہ بولوں گا، دوسری سائڈ پہ ویل ٹرینڈ ایجنسیز ہیں جن کے پاس ریسورسز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ابھی تک وہ آج اتنے سال ہو گئے اس کو نہ گرفتار کیا بلکہ چھو تک نہیں پائے. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ شہزاد بھٹی خیر خیریت سے ہوگا. عثمان صاحب بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہو اچھا ہو، اور شہزاد بھٹی جو ہے وہ ہمیشہ سیو رہیں. اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.